ملنے کی وجہ مال خدیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی تو مال خدیجہ سامنے آ گیا۔ اب علی ولی اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مال کے ساتھ دنیا کے مال کے حریص لوگوں کے منہ بند کیا جائے۔ اب یہاں مال فاطمہ کی ضرورت تھی۔ اگر اللہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کا سر بلند کر سکتا ہے تو یہاں جناب زہرا کو اپنی ذات کے لیے مال نہیں چاہیے، یہاں پر جناب سیدہ کو یہ جو مطالبہ ہے یہ نصرت ولایت علی کے لیے ہے۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہو تو میرے لیے یہ باعث ننگوار ہے کہ میں ممبر پہ آ کے قوم کے آگے درخواست کروں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ادھر سے مجھے عمران کہے کہ اعلان کر دیجئے گا امام بارگاہ کو کچھ فنڈ کی ضرورت ہے تو اب میں شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب یہ سوال ذات کا نہیں ہے۔ اب یہ ذات کا سوال نہیں ہے، اب اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا، اب تو میں مشن کے لیے کر رہا ہوں۔ سیدہ کا سوال ذات کے لیے نہیں تھا، سیدہ کا سوال اس مشن کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس اسلام کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس دین کے تحفظ کے لیے تھا۔ اچھا جناب سیدہ تو عابدہ اور زاہدہ تھی، سیدہ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ ذاتی جاگیر لینے کے لیے گئی تھی؟ کئی دفعہ ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے پڑتے۔ اس کی علماء نے تیسری وجہ یہ لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ حق لیا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے۔ حق کے لیے مطالبہ کرنا کوئی باعث شرم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ کسی انسان کا کوئی مال چوری ہو جائے اور وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھا رہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کمپلینٹ کی، ہو سکتا ہے چور واپس کر جائے، تو جب تک وہ اپنے حق کے لیے اٹھے گا نہیں تو واپس کہاں سے ہوگا؟ اگر سیدہ اپنے حق کے لیے مطالبہ نہ کرتی تو آج سنت بنا دی جاتی، سیدہ بھی خاموش رہی تھی۔ یہ نبی کی بیٹی کا فعل نبی کی بیٹی کا فعل نہیں ہے، یہ اسلام میں سیرت بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کی بیٹی کو حق نہیں دینا چاہتے تھے آج تک وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق نہیں دے رہے۔ کیا بات ہے، صرف جا کے یہ پوچھے کہ نصاب میں کس کی بیٹی حق سے محروم جا رہی ہے۔ یہ ہے ستم زمانے کے ساتھ، یہ ہے قدرت کا انتقام، جس نے احمد کی بیٹی کو حق سے محروم رکھا۔